میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ایسے ہی ہم نے صبر کو سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے۔ آج صبر کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان اس وقت کسی کو صبر کی تلقین کرتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا خسارہ ہو جائے، کسی کا بچہ مر جائے، کسی کا بچہ گم جائے، کوئی بیماری میں گرفتار ہو تو انسان کہتا ہے صبر کرو، اللہ عز و جل سب بہتر فرما دے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ صبر اللہ عز و جل کا وہ عظیم انعام ہے اور پروردگار جل جلالہ کی جانب سے ملنے والا وہ عظیم ہتھیار ہے کہ اگر صبر کو بندہ اختیار کر لیتا ہے، وہ بندہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ معبود برحق اس بندے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کیا چیز ہے؟ صبر میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ صبر انسان کو بزدل نہیں بناتا، صبر انسان کو بہادر بناتا ہے۔ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صبر اختیار کر لے تو پروردگار جل جلالہ اسے بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، بڑا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور ایک مطلب بھی ہوتا ہے رکنا۔ اللہ اکبر! صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز کے بارے میں روکنا؟ کس چیز سے روکنا؟ تو یاد رکھیں، اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو بد کرداری سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو رب قدیر جل جلالہ کے ارشاد کے خلاف اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے سے روکنا یہ بھی صبر ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بد کرداری سے اپنے آپ کو روکتا ہے، واویلے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، آہو فغاں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، شور و گل سے اپنے آپ کو روکتا ہے، رب قدیر کی شکایت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اے روکنے والے، تیرے روکنے کے عوض کے اندر آج تو تنہا نہیں ہے، تیرے اس صبر کے عوض کے اندر میرا مولا تجھے اجر بھی عطا فرمائے گا اور تجھے اللہ عز و جل کی رحمت کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، اللہ اکبر! آج آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں چار بندے بیٹھے ہیں شکایتوں کے انبار ہیں، جہاں چار بندے بیٹھے ہیں پریشانیوں کی گفتگو ہے، جہاں چار بندے بیٹھے ہیں حالات کا ماتم اور رونا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تبادلے خیال نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آپس میں مذاکرہ نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات کے حوالے سے جانکاری حاصل نہ کریں، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا، حالات کچھ بھی ہوں بس اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو، مولا تو نے پیدا فرما کر جس طرح رزق کا ذمہ لیا ہے ایسے ہی تو نے حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اے میرے کریم، ہمیں گناہوں سے بچا، بد کرداری سے بچا، برائیوں سے بچا۔ آپ جانتے ہیں مصیبتوں کے ماحول کے اندر اگر کوئی شکایت کرتا ہے، شور و غل کرتا ہے تو دشمن کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر کوئی صبر اختیار کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں پروردگار اس صبر کی بنیاد پر اسے قوت عطا فرما دیتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے۔